دوستوں آپ نے سوشل میڈیا پر گزشتہ چند دنوں سے خلیل الرحمان اور ماروی سرمد کے درمیان جھگڑے کی کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو کہ وائرل بھی کافی ہو چکی ہیں۔ خلیل الرحمان اور ماروی سرمد کے درمیان جھگڑا کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ سے ساری ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا اوپینین بھی آپ سے شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں سب سے پہلے آپ کو ان دونوں شخصیات کے بارے میں بتاتے چلے کہ یہ دونوں ہے کون۔ دوستوں خلیل الرحمان پاکستان کے ڈراموں اور فلموں کے رائٹرز ہیں جو کہ گزشتہ 20 سال سے پاکستان کے ڈراموں اور فلموں کو لکھتے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ختم ہونے والا ڈرامہ جس کا نام میرے پاس تم ہو، یہ بھی خلیل الرحمان نے لکھا تھا جو کہ کافی مقبول ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی کافی مقبول ہے۔ تو دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں ماروی سرمد کی، جنہوں نے یہ پروپیگنڈا صرف اور صرف ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یہ ایک تو پاکستان میں نہیں رہتی اور امریکہ میں رہتی ہے، جہاں انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے فحاشی کا اڈا گرم کر رکھا ہے۔ آپ نے اکثر اس عورت کو ہاتھ میں سگریٹ اور شراب کی بوتل تھامے لازمی دیکھا ہوگا۔ یہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے پر خواتین کو اسلامی ممالک میں بے حیائی اور فحاشی سکھا رہی ہیں۔ ان کے یہ الفاظ بےہودہ الفاظ، میرا جسم میری مرضی، سب کو ہی ناپسندیدہ لگے۔ آئیے اب آپ کو ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھاتے چلیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ انہیں کوئی روکنے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، یہ جسے چاہے ملے یا جسے چاہے نہ ملے، جسے چاہے کوئی بھی کام کروا سکے اور جسے چاہے اپنی عزت بیچ سکے، اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی مجھے روکے ٹوکے نہ، کیونکہ میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے پہلے بھی کافی دفعہ ایسے پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کی۔ ماروی سرمد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ملک دشمن ایجنڈے پر عمل سرما ہے۔ وہ پاکستان میں خواتین کے نام پر بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں۔ دوستوں آپ نے میو ٹی وی پر دیکھا ہوگا جب خلیل الرحمان اور ماروی سرمد آمنے سامنے ہوئے تھے، تو تب ماروی سرمد نے خلیل الرحمان کے سامنے یہی الفاظ میرا جسم میری مرضی دہرائے، جس پر خلیل الرحمان بے حد غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ماروی سرمد کو کہہ ڈالا کہ تمہارا جسم ہے کیا، کوئی اس پر تھوکتا ہی نہیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان کافی زیادہ مسئلہ بن گیا اور پھر یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر زیر بحث آ گیا۔ دوستوں خلیل الرحمان کا کہنا ہے کہ عورت دنیا کی پیکر ہے، عورت کا باپردہ رہنا ضروری ہے اور عورت کو پردے میں رہ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کو معاشرے میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورت کو باحیا ہونا بہت ضروری ہے، اسی سے معاشرے اور انسانیت کی بقا ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس بے حیا الفاظ میرا جسم میری مرضی پر چلا جائے تو وہ بھی اس ملک میں تو سب کی بہنیں، مائیں، بیویاں بے لگام ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس اسلامی ملک میں۔ دوستوں آپ نے شاید مولانا طارق جمیل کا بیان تو سن رکھا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ بتایا کہ یورپ میں یہ کلچر عام ہو چکا ہے۔ یورپ میں نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، بس استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ دوستوں میں اپنے اوپینین میں یہی کہنا چاہوں گا، اس عورت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو، نہ کہ اس لیے کہ جا کر اپنی مرضیاں چلاتی پھرو۔ دوستوں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ماروی سرمد کو کس ٹائپ کی آزادی چاہیے، یہ کیسا کلچر اس اسلامی ملک میں پروموٹ کرنا چاہتی ہے۔ آپ ویسٹرن کلچر کو اس ملک میں لانا چاہتی ہیں تو جائیں، آپ یہ کام کسی پروپیگنڈا کسی اور جگہ پر جا کر کریں۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ جس کی تخلیق ہے یہ جسم اسی کی مرضی ہوتی ہے۔ جائیں اور دیکھیں قبرستان میں کہ کس کی تخلیق تھا جسم اور اس کی ہی مرضی چلی، کیونکہ ہمارا مذہب اس سب کی اجازت نہیں دیتا۔ جو الفاظ ماروی سرمد نے بولے، خدا کے لیے اگر آپ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں تو اسلامی لحاظ سے بات کریں، نہ کہ عورتوں کے لیے بے حیائی اور ویسٹرن کلچر کے لیے حقوق کی بات کریں۔
दोस्तों पाकिस्तान का कल्चर इस किस्म की आज़ादी नहीं देता, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता और इन आज़ादियों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों टू नेशन थ्योरी के तहत ये मुल्क बना। मुसलमानों ने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इस मुल्क को हासिल किया और बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी। वेस्टर्न लिबरल्स ये बात जहन में डाल लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, इस मुल्क में ऐसा बेहुदा कल्चर नहीं बन सकता जैसा कि ये औरत चाहती है। खुदा के लिए इस औरत को चाहिए कि ये बेहुदा मार्च बंद करे जिसमें इस जैसे गंदे प्रोपेगेंडे किए जाएं। दोस्तों वीडियो को लाजमी से शेयर करें ताकि आज के बाद इस तरह का कोई काम कोई और औरत ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।